اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں امریکہ، ایران اور اسرائیل کے بیچ چلنے والے اس پیچیدہ اور پرانے تنازع پر۔ یہ ایک ایسی کشیدگی ہے جس نے ان تینوں ملکوں کو تقریباً جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ آئیے اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ ممالک جنگ کے اتنا قریب پہنچ کیسے گئے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ سالوں پر پھیلے تنازعات، گہرے اختلافات اور واقعات کے ایک لمبے سلسلے کا نتیجہ ہے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے چلیں سب سے پہلے ان تازہ واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے ماحول کو اتنا گرما دیا ہے۔ یہ اصل میں ایک جوابی کارروائیوں کا ایک چکر ہے جس نے آگ پر تیل کا کام کیا ہے۔ حالیہ کشیدگی کو دیکھیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اسرائیل ایران کے کسی ٹھکانے یا اس کے اتحادی گروپ کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کے جواب میں ایران ڈرون یا میسائلوں سے حملہ کرتا ہے، اور پھر امریکہ فوراً اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس کے دفاع کو مضبوط کرتا ہے، اور بس یہی خطرناک چکر ہے جو جنگ جیسا ماحول بنا رہا ہے۔ لیکن یہ جو حالیہ واقعات ہیں نا، یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو بنیادی دشمنی ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ یہیں سے سارے تنازع کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دشمنی دو بالکل الگ نظریات پر کھڑی ہے۔ ایک طرف ایران ہے جو اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر مانتا ہی نہیں اور کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے، تو دوسری طرف اسرائیل ہے جو فلسطین پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے اور ایران کو اپنے وجود کے لیے ہی ایک بہت بڑا خطرہ مانتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب دو ملکوں کے موقف میں اتنا بڑا فرق ہو تو ٹکراؤ تو ہونا ہی ہے۔ اب اس پوری تصویر میں ایک تیسرے اور شاید سب سے اہم کھلاڑی کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کا اس تنازع میں کیا کردار ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے اس مسئلے کی سمت طے ہوتی ہے۔ اس معاملے میں امریکہ کا رول بالکل صاف اور واضح ہے۔ امریکہ شروع سے ہی اسرائیل کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط اتحادی رہا ہے۔ یہ کوئی خفیہ بات نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو امریکی پالیسی کا اہم ستون ہے۔ اور یہ اتحاد صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل کو ہر طرح سے ٹھوس مدد دیتا ہے۔ اس میں جدید ترین ہتھیار بھی شامل ہیں، اربوں ڈالر کی مالی امداد بھی، اور یہاں تک کہ براہ راست دفاعی مدد بھی، جیسا کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا۔ لیکن ایران کے معاملے میں کہانی بالکل الٹ ہے۔ امریکہ ایران پر کئی سالوں سے سخت معاشی پابندیاں لگاتا آ رہا ہے تاکہ اس پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ تو ایک طرف بھرپور حمایت اور دوسری طرف شدید دباؤ، یہی امریکہ کی پالیسی ہے۔ اب آتے ہیں اس تنازع کے سب سے حساس اور سچ پوچھیں تو سب سے خطرناک پہلو کی طرف، اور وہ ہے ایران کا ایٹمی پروگرام۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی وجہ ہے۔ تنازع کا مرکز ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو شدید شک ہے کہ اس کا اصل مقصد ایٹم بم بنانا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کئی بار یہ دھمکی دے چکا ہے کہ اگر ایران بم بنانے کے بہت قریب پہنچا تو وہ اسے روکنے کے لیے پہلے ہی حملہ کر دے گا۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لڑائی ہمیشہ آمنے سامنے نہیں ہوتی۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ پردے کے پیچھے لڑا جاتا ہے، جسے پراکسی جنگیں کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ جنگ ہے جو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ پراکسی جنگ کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب دو بڑی طاقتیں خود ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے علاقے میں موجود چھوٹے گروہوں کو استعمال کرتی ہیں، انہیں اپنا مہرہ بناتی ہیں اور ان کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ بالکل شطرنج کی بساط کی طرح ہے۔ اس کی سب سے صاف مثالیں ایران کے اتحادی گروہ ہیں۔ ایران خطے میں کئی تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، جیسے لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس۔ یہ گروپس اکثر اسرائیل کے ساتھ جھڑپوں میں ملوث رہتے ہیں، جس سے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی تو بڑھتی ہے، لیکن وہ براہ راست ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے۔ تو ان ساری باتوں کو اگر جوڑ کر دیکھیں تو ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی سیدھا سادہ ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور کثیر الجہتی تنازع ہے جس کی کئی پرتیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کشیدگی کے پیچھے کئی بڑی وجوہات کام کر رہی ہیں۔ ان میں گہری سیاسی دشمنی بھی ہے، مذہبی اور علاقائی اختلافات بھی، پھر وہ ایٹمی پروگرام کا جھگڑا ہے، اور اوپر سے عالمی طاقتوں کی اپنی مداخلت۔ یہ سارے عوامل مل کر اس مسئلے کو بہت سنگین بنا دیتے ہیں۔
اور آخر میں ہم اس سوال پر آ کے رکتے ہیں کہ یہ دشمنی، یہ جوابی حملوں اور پراکسی جنگوں کا پیچیدہ چکر آخر کب تک چلتا رہے گا؟ اس خطے کا مستقبل اور شاید پوری دنیا کا امن اسی سوال کے جواب سے جڑا ہے۔